السلام علیکم بچوں، آج ہمیں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم پڑھنی ہے جس کا عنوان جگنو ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ اب پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے جگنو، عنوان اس کا جگنو ہے۔ جگنو ایک چھوٹا اڑنے والا کیڑا ہوتا ہے جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے، اس کو جگنو کہتے ہیں۔ کاشیانہ کہتے ہیں آشیانے کو، گھونسلے کو، ایک چھوٹے سے گھر کو۔ پھر دوسرا لفظ ہے انجمن۔ انجمن مجلس، محفل کو کہتے ہیں۔ کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، اس کو انجمن کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مہتاب۔ مہتاب چاند یا چاندنی کو کہتے ہیں۔ شب کہتے ہیں رات کو۔ سفیر کہتے ہیں الچی کو، قاصد کو، خبر لانے والے کو سفیر کہتے ہیں۔ گمنام کہتے ہیں بے نام کو، جس کا کوئی نام نہ ہو، جس کا کوئی مشہوری نہ ہو، اس کو گمنام کہتے ہیں۔ تکمہ، تکمہ کہتے ہیں اس بٹن کو جس سے گریبان بند کیا جاتا ہے، قمیض کا بٹن تکمہ۔ مہتاب آپ نے اوپر سنا، چاند یا چاندنی کو کہتے ہیں۔ قبا، قبا کہتے ہیں کوٹ، وہ کوٹ جو آگے سے کھلا رہتا ہو، اس کو قبا کہتے ہیں۔ پیرہن ہوا لباس، پیرہن لباس اور پوشاک کو کہتے ہیں۔ حسن قدیم ہوا پرانی خوبصورتی، پرانا خوبصورت، پرانی خوبصورت چیز۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، پوشیدہ جگہ کو۔ انجمن کہتے ہیں پھر یہاں محفل کو، انجمن کہتے ہیں محفل کو۔ اس طرح اب ہم اس کے آدھے حصے کی تشریح کرنے جائیں گے۔ پہلا ہے جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ باغ میں رات کے وقت جگنو کی روشنی اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے پھولوں کی محفل میں یا مجلس میں شمع جل رہی ہو۔ دوسرا ہے آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ شاعر یہاں کہتا ہے لگتا ہے کہ شاید آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ آ گیا ہے، زمین پر آ گیا ہے، یا چاند کی کسی کرن میں جان پڑ گئی ہو اور وہ باغ میں چمکنے لگی ہو۔ پھر ہے تیسرا بند، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ علامہ اقبال یہاں رات کو سلطنت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید جگنو اپنی وطن سے رات کی سلطنت میں روشنی کا سفیر بن کر آیا ہے۔ اپنے وطن میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر پردیس میں آ کر وہ مشہور ہو گیا ہے، دوسرے دیس میں آ کر وہ مشہور ہو گیا ہے۔ پھر ہے دوسرا بند، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ یہاں شاعر کہتا ہے جگنو کو چاند کی قبا کے بٹن کے ساتھ تشبیہ دی ہے شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چاند کی قبا سے کوئی تکمہ، قبا یعنی کوٹ، تکمہ یعنی بٹن، بٹن گرا ہے، زمین پر گرا ہے، جو سورج کی پوشاک کی کوئی، یا سورج کی کوئی پوشاک ذرہ کی طرح چمک رہا ہو، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ چمک رہا ہے۔ پھر ہے پانچواں، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک ہے، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ جگنو کی پرانی خوبصورتی کی ایک جھلک ہے جو قدرت نے تنہائی سے اٹھا کر محفل میں لائی ہے۔
اس طرح ہم نے 5 بندوں کی تشریح کی اور باقی جو نظم رہ گئی ہے اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ خدا حافظ۔